اس سال جب میں عید شاپنگ کر رہی تھی اور سارا کچھ، تو مجھے یہ خیال آیا کہ پاکستان میں لوگ عید تقریباً 3 مختلف طریقوں سے مناتے ہیں. میں نے کوئی بہت ہیوی ریسرچ نہیں کی، یہ میرے اپنی آبزرویشنس کے اوپر بیسڈ ہے. ٹھیک ہے. سو نمبر 1، دا فیملی دعوت. یعنی کہ اس میں آپ کا سارا خاندان اکٹھا ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، سارے اپنے نئے نئے کپڑے پہن کے آتے ہیں اور ہیکٹک دن ہوتا ہے، تھکا دینے والا دن ہوتا ہے، لیکن مزہ آتا ہے. اب آتا ہے باری نمبر 2 کی، دا ٹریولرز. یہ لوگ عید پہ کہیں نہ کہیں جاتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ کا سفر طے کرتے ہیں. اب ایک زمانہ تھا جب میں اپنی انسٹاگرام پہ ریفریش کرتی تھی فیڈ، اور ہر دوسرے سیکنڈ کوئی نہ کوئی نیا خاندان مری پہنچا ہوتا تھا عید منانے. تو یہ بھی کرتے ہیں کافی لوگ. اور اب آتے ہیں ہماری تیسری کیٹیگری، جو کہ شاید سب سے زیادہ پسندیدہ ہے لوگوں کی، اور یہ ہیں دا سلیپرز. اب یہ ان لوگوں کا گروہ ہے جو کہ صبح اٹھتا ہے، عید کی نماز پڑھتا ہے، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً سوتا رہتا ہے. اور بقول ان کے یہ ایکچولی اس چیز کو بہت انجوائے کرتے ہیں. تو آپ ان تینوں میں سے کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ اور ہو سکتا ہے میں نے کچھ کیٹیگریز مس کر دی ہوں، اگر کی ہیں مس تو آپ مجھے ضرور بتائیں کامنٹس میں. میں آتی ہوں فیملی دعوت والی کیٹیگری میں. اب یہ ساری سوچوں کے بیچ میں ایک اور سوچ آئی مجھے کہ انڈین سب کانٹیننٹ، یعنی کہ یہ کتنے 100 سالوں کے لیے مغلوں کی حکمرانی کے اندر رہا ہے، اور مغل لوگ مسلمان تھے. یعنی کہ اتنے ہی 100 سالوں میں کوئی طریقے ہوں گے جس طرح یہاں پہ عید منائی جاتی ہوگی. لیکن جتنا بھی میں کوشش کرتی مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں ایسا کچھ پڑھایا گیا ہو یا بتایا گیا ہو اسکول میں یا کالج میں. تو وہاں سے شروع ہوئی میرے ریسرچ کا ایک سفر. اس سفر میں اب میں نے ڈھونڈے مختلف بادشاہ نامے جو کہ اس زمانے کے تاریخ دانوں نے لکھے ہوئے تھے، اور ان کو پڑھ کے اور مختلف اور آج کل کے تاریخ دانوں کا کام پڑھ کے مجھے پتہ چلا کہ عید مغل انڈیا میں کیسے منائی جاتی تھی. اور ہماری کہانی اس عید کی ہے جو کہ سن 1628 میں شاہ جہان کے دور میں منائی جاتی ہے. السلام علیکم، میرا نام ہے ہمیشہ، اور خوش آمدید ٹو تاریخی ٹیلز. ہمیشہ کی طرح ہم یہاں بات کرتے ہیں تاریخ کے بارے میں، اور اس تاریخ کے بارے میں جو شاید آپ کو اسکول کالج میں نہ پڑھائی گئی ہو. اور میں اپنے سارے کے سارے ریسورسز نیچے ڈسکرپشن باکس میں دیتی ہوں، آپ جا کے خود بھی پڑھ سکتے ہیں. اب یہاں آ ہی گئے ہیں تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی ویڈیوز بناتی رہوں تو آپ میری مدد کر سکتے ہیں میری پیٹرین پہ جا کے، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے. تھینک یو. اب کیونکہ اس ویڈیو کی ٹائمنگ ایسی ہے کہ عید الفطر بس آنے ہی والی ہے، تو میں نے بھی عید الفطر کے اوپر ہی توجہ رکھی. عید الفطر دنیا بھر کے مسلمان مناتے ہیں، اور یہ منائی جاتی ہے رمضان کے مہینے کے ختم ہونے کے فوراً بعد. اور رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر مسلمان تقریباً 30 دنوں کے لیے روزے رکھتے ہیں. تو یہ جو مغل تھے، ان کے لیے رمضان اور عید الفطر، اس کی خوشیاں اور تیاریاں ساتھ ساتھ چلتی تھیں. ایک آدمی ہے عبدالحمید لاہوری کے نام سے، اور وہ ایک مسافر ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے سفر نامے بھی لکھتا ہے. کچھ عرصے بعد اس کو شاہ جہان اپنے دربار میں رکھ لیتا ہے ایک تاریخ دان کے طور پہ، اور وہ آدمی یہ تاریخ لکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ 1628 کا جو رمضان تھا اس میں شاہ جہان زکوٰۃ اور غریبوں کو پیسے دینے کا بہت خیال رکھتا ہے. کہا جاتا ہے کہ تقریباً ہر روز مختلف غریب اور ضرورت مند لوگ لائے جاتے تھے دربار کے اندر بادشاہ کے سامنے، اور بادشاہ ان میں تقریباً اس زمانے کے 30,000 روپے بانٹتا تھا. اور اس زمانے کا 30,000 روپے بہت بڑی رقم ہے، اور یہ سلسلہ روز کے روز ہوتا تھا. اور صرف یہی نہیں، ساتھ کے ساتھ کچھ لوگوں کو جن کو ضرورت تھی ان کو زمینیں بھی دی جاتی تھیں، اور بھی پیسے دیے جاتے تھے. اس کے اوپر سے یہ 30,000 دیے جاتے تھے. تو تقریباً پورے رمضان مغلیہ دربار میں بہت زور تھا زکوٰۃ کے اوپر. اب کہتے ہیں کہ اس سال عید کا چاند دکھتا ہے ہفتے والے دن، اور جب یہ چاند دکھتا ہے تو ایک دم پورے کی پوری ریاست میں موسیقی اور بینڈ باجا شروع ہو جاتا ہے. تقریباً کافی دیر رات میں یہ سیلیبریشنز چلتی رہتی ہیں، کیونکہ اگلے دن عید ہے. اگر آپ آگرہ یا اس کے ارد گرد کہیں بھی رہتے ہیں تو آپ کے لیے عید ایک بہت مزیدار ایونٹ تھا، کیونکہ یہ آپ کے گھریلو ایونٹ نہیں تھا، یہ پھر ایک اسٹیٹ لیول کا ایونٹ تھا، اور بہت شاندار قسم کا. عبدالحمید لاہوری ہمیں بتاتے ہیں کہ عید کے دن کا آغاز مغلیہ دربار میں ہوتا تھا، جب سارے کے سارے شہزادے، سارے کے سارے مختلف اور کورٹ کے باقی ضروری لوگ دربار میں حاضر ہو جاتے تھے اور شاہ جہان کو ملنے کے لیے آتے تھے.
اس کو ملنے کے بعد جب سارے آپس میں مل لیتے اس کے بعد یہ قافلہ سا بن کے عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتا تھا. لیکن یہ قافلہ صرف ایسے نہیں روانہ ہو جاتا تھا. ایک اور تاریخ دان ہے اسی زمانے کا جس کا نام ہے رائے چندربن برہمن, اور وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پورا کا پورا شہر, سارے بازار, سارے گھر خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ کیے جاتے تھے, ان کی سجاوٹ کی جاتی تھی. کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر بروکیڈ کے نام کا ایک کپڑا دیا ہوا ہوتا تھا اور اس کو مختلف طریقوں سے تہوں کے ساتھ ان کو لٹکایا ہوتا تھا بازاروں اور دکانوں اور گھروں کے اوپر. کچھ اس طرح کا کپڑا تھا. اب مجھے نہیں پتا تھا بروکیڈ کیا ہوتا ہے. جب میں نے یہ ساری ریسرچ کی تو گوگل کے تحت ہمیں پتہ چلتا ہے موٹا کپڑا ہوتا ہے جس کے اوپر سونے یا چاندی کی تار سے کام کیا گیا ہوتا ہے. اس کپڑے کو استعمال کر کے پورا کا پورا شہر انہوں نے سجایا ہوا ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو رستہ اب یہ قافلہ لیتا تھا عیدگاہ کی طرف جانے کے لیے وہ پہلے سے ہی معلوم ہوتا تھا, اور اس رستے کو اور بھی خوبصورت طریقے سے سجایا جاتا تھا. اس کے ارد گرد کے سارے ایریاز, ان کے اندر جو باغات آتے تھے, ہر چیز ٹپ ٹاپ ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ آگرہ یا اس کے ارد گرد کے علاقے کے ہو تو آپ سب کے سب لوگ تقریباً اس رستے کے ارد گرد جمع ہوئے ہوتے تھے اس قافلے کو دیکھنے کے لیے. اور کیونکہ مغل دربار کو پتہ تھا کہ اس طرح لوگ جمع ہوں گے اور اس طرح ایک پورا ماحول ہوگا یہاں پہ سیلیبریشن کا, تو ان لوگوں کی تفریح کے لیے ہر کونے پہ, ہر سڑک پہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اور انتظامات کیے ہوئے تھے گانے بجانے والے لوگوں کے یا چھوٹے چھوٹے شوز لگانے والے لوگوں کے, تاکہ لوگ اور متاثر ہوں اور انجوائے کریں. اب اگر آپ میری طرح کے ہو تو آپ سوچو گے کہ یار آپ کیوں اٹھ کے جاؤ گے, اتنی محنت کرو گے جا کے قافلے کو گزرتے دیکھنے کے لیے, رائٹ؟ تو اس کی دو وجوہات ہیں. ایک, اس زمانے میں اپنے بادشاہ یا اپنے حکمران کو دیکھنے اتنی کوئی آسان چیز تو نہیں تھی, نہ فوٹوز تھی نہ کچھ اور اتنا. شاہ جہاں کو دیکھنا لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی اور اس خوشی میں وہ وہاں جانا چاہتے تھے. اور نمبر 2, جب یہ قافلہ گزر رہا ہوتا ہے تو سارے کے سارے جو وہاں پہ ہجوم ہوتا ہے اس کے اندر یہ بانٹا ہوا جاتا ہے سونے کے سکے, اور کافی زیادہ سونا بانٹا جاتا تھا اس رستے کے دوران. تو یہ ایک کافی بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ شاید اٹھ کے آتے ہوں, کیونکہ وائی ناٹ, آپ کو سونا مل رہا ہے. اب کیونکہ یہاں پہ ظاہری بات ہے اتنا سونا بانٹا جا رہا ہے اور اتنے لوگ جمع ہوئے ہوئے ہیں, تو ایسے تو نہیں ہے نا کہ بادشاہ کو اس کے بیچ میں ایسے چھوڑ دیا جائے گا. تو یہی ہمیں تاریخ دان بتاتے ہیں کہ یہ جو پورا رستہ تھا اس کے ارد گرد ہر طرف فوجی کھڑے ہوئے ہوتے تھے مغل آرمی کے, اور کہا جاتا ہے کہ ان فوجیوں کے کھڑے ہونے سے اس قافلے کی اور اس رستے کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے تھے, کیونکہ ان کے اپنے آرمرز اور ان کا جو ایک پورا یونیفارم تھا وہ لائن میں کھڑے ہوئے سڑک کے دونوں طرف بہت ایک خوبصورت منظر پیش کرتے تھے. اب اس قافلے کے اندر ظاہری بات ہے شہزادے ہوتے ہیں, وزیر ہوتے ہیں, کورٹ کے باقی ضروری لوگ ہوتے ہیں. اس کے اندر جو جانور ہوتے ہیں جیسے کہ عربی اور عراقی گھوڑے لائے جاتے ہیں, خوبصورت سے خوبصورت ترین, ان کو سونے کے پورے وہ آرمرز چیزیں پہنائی جاتی ہیں اور اس طرح لے کے آتے ہیں اس قافلے کے اندر. ساتھ ہی ساتھ جو ہاتھی ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہودے ہوتے ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جواہرات اور سونا اور پتہ نہیں کیا کیا لگا ہوتا ہے. ان ہودہ بیسکلی یہ ہوتا ہے جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. ان ہوداز کے ساتھ جو پردے ہوتے ہیں وہ موتیوں کی لڑیوں کے بنے ہوتے ہیں. تو ایک بہت مزیدار اور لیوش قسم کا ایونٹ ہوتا ہے. لیکن تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ مزے کی بات اس زمانے میں یہ لگتی ہے کہ آپ یہ سارا دیکھ رہے ہو, قافلہ اتنا یہ سونے اور جواہرات سے لدا پدا جا رہا ہے عیدگاہ کی طرف. وہاں جاتے ہی بادشاہ, سارے وزیر اور ہر کوئی اسی عوام کے ساتھ جن کو انہوں نے پہلے الگ الگ رکھا ہوا تھا نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے میں جا رہے ہیں. تو یہ کافی ان کو خود ایک مزے کی بات لگتی ہے کہ کہاں اتنی شان و شوکت اور کہاں سب مل کے سب برابر اور نماز پڑھی جا رہی ہے. تو اس طرح منائی جاتی تھی مغل انڈیا میں عید. اور مزے کی بات مجھے اپنی ریسرچ کے دوران پتہ چلا کہ یہ ان کا سب سے بڑا تہوار نہیں تھا, اس سے بھی بہت بڑا ایک تہوار تھا جس کو وہ مناتے تھے, اور اس کی تیاریاں عید سے بھی بڑی ہوتی تھیں. اس پہ شاید میں کوئی اور ویڈیو بناؤں آگے جا کے. ابھی کے لیے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور اگر آپ میری مدد کر سکتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں تو میرا پیٹرین نیچے ڈسکرپشن باکس میں لنکڈ ہے. شکریہ. اللہ حافظ.